اور ان کو یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی معرفت جتلا دی گئی تھی کہ اگر بے حکمی کرو گے تو ہمیشہ دوسری قوموں کے محکوم رہو گے، جیسا کہ صورت اعراف کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اس کی کچھ تھوڑی سی ان کی حیثیت کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، اور پھر بہت سے پیغمبر مختلف اوقات میں یہودیوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے، جن کو وہ لوگ بھی دل میں سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ فعل ناحق ہے، لیکن اناد اور ضد نے اندھا بنا رکھا تھا، جس وجہ سے وہ اس طرح کے کام کر لیا کرتے تھے۔ تو اب ان کی دائمی ذلت و مسکنت کا مفہوم جو ائمہ تفسیر اور صحابہ اور تابعین سے منقول ہے، اس کا خلاصہ تفسیر ابن کثیر نے ذکر فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ یعنی وہ کتنے ہی مالدار بھی ہو جائیں، یہودی ہمیشہ تمام اقوام میں ذلیل و حقیری سمجھے جائیں گے، جس کے ہاتھ لگیں گے ان کو ذلیل کرے گا اور ان پر غلامی کی علامتیں لگا دے گا۔ جبکہ امام تفسیر ضحاک اور ابن مزاحم رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ان کی ذلت و مسکنت کا یہ مفہوم نقل کیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ یہودی ہمیشہ دوسروں کی غلامی میں رہیں گے، ان کو ٹیکس وغیرہ ادا کرتے رہیں گے، خود ان کی کوئی قوت و اقتدار ان کو حاصل نہ ہوگا۔ اس مضمون کے متعلق صورت آل عمران میں ایک زیادتی کے ساتھ اس طرح آیا ہے کہ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، جما دی گئی ان پر بے قدری جہاں کہیں جائیں گے، مگر ہاں ایک تو ایسے ذریعے سے جو اللہ کی طرف سے ہو اور ایک ایسے ذریعے سے جو آدمیوں کی طرف سے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ذریعے کا مطلب تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے قانون میں امن دے دیا ہو، جیسے نابالغ بچے، عورتیں یا ایسے عبادت گزار جو مسلمانوں سے لڑتے نہیں پھرتے، وہ محفوظ و مامون رہیں گے۔ اور آدمیوں کے ذریعے سے مراد معاہدہ صلح ہے، جس کی ایک صورت یہ ہے کہ مسلمانوں سے معاہدہ صلح کا یا جزیہ دے کر ان کے ملک میں رہنے کا ہو جائے، مگر الفاظ قرآنی میں من الناس فرمایا ہے، من المسلمین نہیں، اس لیے یہ صورت بھی متحمل ہے کہ دوسرے غیر مسلموں سے معاہدہ صلح کر کے ان کی پشت پناہی میں آ جائیں تو مامون رہ سکتے ہیں۔ پھر یہ استثناء قبل من اللہ اور قبل من الناس کا اگر بقول کشاف، امام کشاف انہوں نے استثناء متصل قرار دیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ استثناء اس کے ساتھ بالکل متصل ہے، تو معنی یہ ہوں گے کہ یہود ہمیشہ ہر جگہ ذلیل و خوار رہیں گے، بجز دو صورتوں کے کہ یا تو اللہ کے عہد کے ذریعے ان کے بچے، عورتیں وغیرہ اس ذلت و خواری سے نکل جائیں، یا معاہدہ صلح کے ذریعے سے، اور وہ معاہدہ صلح مسلمانوں کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی ان کا کیا جا سکتا ہے، تو آپ کو ذلت و خواری سے بچا لے، جیسا کہ اس سے پہلے آپ کو بات میں نے واضح کر لی۔ پھر معاہدہ صلح کے ذریعے ذلت و خواری سے نکلنے کی صورت مسلمانوں سے معاہدہ صلح کر کے بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ دوسری قوموں سے معاہدہ صلح کر لیا جائے۔ تو یہ ہے کہ یہودیوں کے حوالے سے کہ وہ حقیقت کے اندر اقتدار سنبھال سکتے ہیں یا نہیں سنبھال سکتے، تو اب اس پوائنٹ کو، ان چیزوں کو ذہن کے اندر رکھ کر موجودہ جو حالات فلسطین کے اندر بنے ہوئے ہیں اسرائیل کی طرف سے، تو ان کا بھی انسان جائزہ لے سکتا ہے کہ آج کل جس طرح فلسطین میں یہودیوں کی حکومت قائم ہونے کی بنا پر بہت سے مسلمانوں کو مسائل پیش آتے ہیں کہ قرآن کے قطعی ارشادات سے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہودیوں کی حکومت کبھی قائم نہ ہوگی، اور واقعہ یہ پایا جاتا ہے کہ فلسطین میں ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ جواب واضح ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کی موجودہ حکومت کی حقیقت سے جو لوگ باخبر ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ حکومت در حقیقت اسرائیل کی نہیں ہے، بلکہ امریکہ اور برطانیہ کی ایک چھاؤنی سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں۔ یہ اپنی ذاتی طاقت سے ایک مہینہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ یورپین طاقتوں نے اسلامی بلاک کو کمزور کرنے کے لیے ان کے بیچ میں اسرائیل کا نام دے کر ایک چھاؤنی بنائی ہوئی ہے، اور اسرائیلی ان کی نظروں میں ان کے فرما بردار غلام سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ صرف قرآن کریم کے ارشاد بھی قبل من الناس کے سہارے ان کا اپنا وجود قائم ہے،
وہ بھی ذلت کے ساتھ، اس لیے موجودہ اسرائیلی حکومت سے قرآن کریم کے کسی ارشاد پر ادنیٰ شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیز تھی فلسطین کے اندر اسرائیلی ریاست کے قیام کے حوالے سے۔ اس کے اوپر بھی کافی اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ قرآن کے اندر واضح احکامات ہیں، پھر اسرائیل یہودیوں کی سلطنت کیسے قائم ہوگی، اور یہ بڑا اہمیت کا حامل ان دنوں یہ سوال بھی بنتا ہے۔